الحمدللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے سورج گرہن تھا اور اس کے لیے صلاۃ نوازِ کسوف ادا کی جاتی ہے۔ کسوف کے معنی کیا ہے اور یہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ 2 دن پہلے سورج گرہن تھا تو اس کے لیے صلاۃ الکسوف ادا کی جاتی ہے۔ کسوف کے معنی کیا ہیں اور یہ نماز کس طرح پڑھی جاتی؟ دیکھیں، 2 الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں، ایک خسف ہے اور ایک کسف ہے۔ کسوف اور خسوف کہہ لیں، دونوں کا تقریباً معنی ایک ہی ہے۔ خسوف کا معنی بھی گرہن لگنا ہے اور کسوف کا معنی بھی گرہن لگنا ہے، بے نور ہو جانا۔ اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے خسف القمر، اور ویسے تو یہ مترادف ہیں دونوں، لیکن یہ فکس ہو گئے ہیں، خسوف چاند گرہن کے لیے اور کسوف سورج گرہن کے لیے، لیکن یہ ہیں دونوں ایک دوسرے سے مترادف الفاظ۔ اور جو نماز پڑھی جائے گی چاند گرہن کی، اس کو پھر آپ صلاۃ الخسوف کہہ لیں گے، اور جو سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے گی اس کو آپ صلاۃ الکسوف کہہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ عمومی معنوں میں دیکھیں تو کسوف اور خسوف اس کی جگہ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ استعمال ہوا بھی ہے حدیث کے اندر۔ چاند گرہن کے لیے اور سورج گرہن کے لیے، دونوں کے لیے کسوف اور خسوف دونوں لفظ متبادل طور پر استعمال ہوئے، اور پھر دونوں کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، سورج اور چاند، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ ایک جگہ یہ الفاظ ہیں، ایک جگہ یہ الفاظ ہیں لا یخسفان، یعنی ایک جگہ کسوف کا لفظ ہو گیا، دوسری جگہ خسوف کا ہو گیا، اور دونوں کے بارے میں ہو گیا کہ یہ دونوں بے نور نہیں ہوتے، ان کو گرہن نہیں لگتا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ عربوں کا جاہلی عقیدہ تھا کہ یہ اس طرح سے جب کبھی کوئی زمینی واقعہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ کسی کی موت واقع ہوتی ہے یا کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس پر جو ہے یہ کسوف یا خسوف ہوتا ہے، چاند گرہن یا سورج گرہن۔ تو اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہی صلاۃ الکسوف۔ میں یہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ جب لوگوں نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت کی یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے یہ ان کو گرہن نہیں لگتا۔ لا ینکسفان یا لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت یا زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یا وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یا یہ پھر فرمایا وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ اور وہی بات جو درس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، جتنی بھی نشانیاں بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، خوف دلانے کے لیے۔ لہذا اصل میں تو چاند گرہن اور سورج گرہن جب لگتا ہے تو یہ ڈرانے کے لیے لگتا ہے۔ ہم نہ ڈریں تو یہ الگ بات ہے، ہمارے ہاں تو جوش و خروج دید نہیں ہوتا ہے۔ میں پرسوں خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ خبروں میں نے سنا، میڈیا کی خبر یہ تھی کہ آج سورج گرہن ہوا اور جہاں جہاں دیکھا گیا لوگوں کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چیز اللہ نے ڈرانے کے لیے بھیجی ہے ہمارا جوش و خروش دید نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے ڈراوے سے بھی ہم نہیں ڈرتے تو جو قوم اللہ کے ڈراوے سے نہیں ڈرتی پھر اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ سورج گرہن ہو گیا ہے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، آپ گھبرا کے اٹھے، اللہ اکبر، یخشا ان تکون الساعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں قیامت نہیں آ گئی، اس لیے کہ اذا الشمس کورت، قیامت آئے گی تو یہی حالات ہوں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، خسف القمر وجمع الشمس والقمر، اس دن سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ تو خوف دلانے کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی اہم امر لاحق ہوتا تھا، کوئی اہم کام ہوتا تھا، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اذا حزبہ امر، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہو، چاہے وہ ذاتی کوئی کام ہو، چاہے کوئی اجتماعی کام ہو، سیاست کا ہو، کوئی کسی بھی طرح کا ہو، گھر کا ہو یا باہر کا ہو یا جہاد کا ہو، اذا حزبہ امر، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا، صلی، آپ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ والا جو معاملہ درپیش ہوا تو آپ اتنا ڈرے، یخشا ان تکون الساعہ، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو نماز پڑھی ہے وہ منفرد نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایسی نماز نہیں پڑھی جو آپ نے سورج گرہن کے موقع پر پڑھی، اتنی لمبی نماز کہ صحابیات کہتی ہیں ہم غش کھا کھا کے گرنے لگیں، اتنی لمبی نماز۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اتنی لمبی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت کے پہلے قیام میں اتنا آپ نے تلاوت فرمائی، اتنا قرآن پڑھا جیسے آپ نے سورہ بقرہ پوری پڑھ دی ہے۔ سورہ بقرہ گویا 2.5 سپارے ایک قیام میں پڑھے گئے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، رکوع بھی لمبا، اسی کے بقدر پتہ نہیں کتنا لمبا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جیسے دل نہیں بھرتا نا، تو آپ نے پھر قیام شروع کر دیا، پھر قیام شروع کر دیا، اور پھر آپ نے اتنا پڑھا جیسے سورہ آل عمران کے برابر پڑھ لیا قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے رکوع کیا، اور پھر بھی وہ لمبا رکوع کیا، اور پھر اس کے بعد سجدے اسی طرح 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ کیفیت بیان ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں۔ لیکن دیگر حدیث میں ایک روایت میں تو طویل رکوع، طویل قیام، طویل سجدے کی بات ہے، اس میں 2 رکوعوں کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 2 رکوع ہیں ایک رکعت کے اندر، ایک روایت کے اندر 3 رکوع ہیں ایک رکعت کے اندر، اور ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے ایک رکعت کے اندر، اور ایک روایت کے اندر 5 رکوع ہے ایک رکعت کے اندر۔ لیکن یہ جو 5 رکوع والی روایت ہے یہ ضعیف ہے محدثین کے ہاں۔ باقی 4 رکوعوں تک والی جو حدیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ جو نمازیں پڑھی ہیں، نماز کسوف جب بھی ادا کی ہے، نماز کسوف یا نماز خسوف، تو وہ ان کیفیات میں کسی نہ کسی کیفیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا ایک عام 2 رکعتوں کی طرح آپ نماز پڑھیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے رکوع و سجود بہت لمبے ہوں گے۔ کتنے لمبے ہوں گے؟ اگر وہ کیفیت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ بہت ہی واضح ہے اس بارے میں، اور وہ یہ ہے ان ساری روایات میں سب سے زیادہ واضح وہی ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، بہت لمبا قیام، پھر بہت لمبا رکوع، پھر آپ نے دوبارہ پھر قیام کیا، پھر لمبا قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا۔ گویا ہر رکعت میں آپ نے 2 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے۔ اسی طرح اگلی رکعت میں بھی 2 رکوع، 2 قیام، 2 رکوع، پھر 2 سجدے۔ تو یہ
یہ کیفیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، لگتا یوں ہے کہ یہ آپ کی عمومی طور پر کیفیت یہ تھی، اور اس نماز کا اگر آپ احاطہ کریں وقت کا تو لگتا یوں ہے کہ یہ کم و بیش 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی نماز ہوگی، 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی 2 رکعتیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی لمبی نماز ہوگی تو لوگ گریں گے تو صحیح نا، لوگ تھکیں گے تو صحیح۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ روایت جو بخاری شریف کے اندر ہے، یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے جو صلاۃ الکسوف کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ گویا 2 رکعتیں جو ہم عام پڑھتے ہیں، بہت لمبی، بہت طویل قیام کے ساتھ، طویل قرات کے ساتھ، اور 2 رکوعوں کے ساتھ، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اور زیادہ فضیلت والی معلوم ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیگر کیفیات کے ساتھ آپ سادہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں طویل رکوع اور طویل قیام کے ساتھ تو وہ بھی درست ہے۔ اور اسی طرح جہری اور سری میں بھی، چونکہ دونوں طرح کے مفاہیم روایات سے نکلتے ہیں، اس لیے جمہور کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بالعموم اس کو جہری ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سری پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بعین ہی باجماعت پڑھنا اور انفرادی طور پر پڑھنا دونوں طرح ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ صلاۃ الکسوف یعنی جو سورج گرہن کی نماز ہے، وہ اس پہ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا، الصلاۃ جامعہ، نماز بلا رہی ہے، باقاعدہ منادی ہوئی تھی، پھر لوگ اکٹھے ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ تو سورج گرہن کے اوپر جماعت کروانی چاہیے اور چاند گرہن کے اوپر انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے، یہ بھی نقطہ نظر ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی زائد ہے نقطہ نظر۔ کسوف اور خسوف دونوں کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اس میں کیفیات میں اختلاف موجود ہے۔ آپ کسی بھی کیفیت میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں طویل رکوع اور طویل قیام کے ساتھ، اور پریفریبلی باجماعت پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خطبہ دیا تھا اور آپ نے خوف دلانے کی باتیں کی تھیں، تو اسی طرح سے ایک خطبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی چیز تم دیکھو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اس طرح کی کوئی چیز تم دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ایک میں ہے کہ پھر نماز کی طرف دوڑو، ایک روایت میں ہے فصلوا، پھر نماز پڑھو، ایک روایت میں ہے فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، کہ تم پھر جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ سے دعاؤں کی طرف اور اللہ سے استغفار کی طرف، یعنی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ یہ سارے ہی امور درست ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ان ساری چیزوں کو تطبیق نے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو تو جتنی لمبی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں۔ جو ہی آپ کے علم میں آئے کہ سورج گرہن ہو گیا ہے، یہ تو آج کل ذرائع زیادہ تیز ہو گئے ہیں، سائنس نے ترقی کر لی، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت پہ شروع ہو رہا ہے تو اسی وقت نماز شروع کر دینی چاہیے، اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جتنی لمبی نماز آپ پڑھ سکیں اتنی لمبی نماز پڑھیں، اس کے بعد مختصر سا خطبہ ہو، اور پھر بقیہ وقت جتنا سورج گرہن یا چاند گرہن کا ہے جب تک وہ سفید نہیں ہو جاتا اس وقت تک دعا اور استغفار میں آدمی کو مشغول رہنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم نے رکوع کیا ہے اور رکوع کے بعد اٹھنا ہے اسی نماز کسوف کے حوالے سے، تو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ پوری دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد الحمد شریف بھی پڑھنی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ذات تبدیل کر لیتا ہے، برادری جیسے ارائی سے کوئی بٹی یا جٹ بنتا ہے، اس کا شریعت میں کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال تو بہت دلچسپ ہے، چلیں پہلے سوال کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صلاۃ الکسوف میں 2 رکوع اور 2 قیام ہیں تو دوسرے قیام میں جب رکوع کے بعد اٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور کیا یہ قومے والی پوری دعا پڑھنی ہے یا پھر دوبارہ قیام شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ تو دیکھیں اس میں جو مختلف روایتیں ہیں اور اس میں ایک تو بات واضح ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ
रब्बना वलकल हम्द, ये तो कहना है, ये तो हदीस के अंदर बहुत वाज़ेह है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, इतना कहना है। उसके बाद क़याम शुरू कर दिया, क़िरात शुरू कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसमें ये अहादीस भी हैं जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं, अगरचे वाज़े तौर पर किसी में ये नहीं आया कि आपने सूरह फातिहा से शुरू किया या सूरह आल इमरान से ही शुरू कर दिया। इसलिए इसमें दोनों नुक्ता नज़र मौजूद हैं, सूरह फातिहा पढ़ने का भी और सूरह फातिहा न पढ़ने का भी। और जो जमहूर का नुक्ता नज़र है वो यही है कि सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा सिर्फ सूरह आल इमरान से या जो भी सूरत आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह फातिहा एक दफ़ा हो गई और दोबारा आप ये नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सूरह फातिहा पढ़ने वाला नुक्ता नज़र भी मौजूद है, अगर किसी को ये पसंद हो तो वो पढ़ भी सकता है। लेकिन जमहूर का नुक्ता नज़र यही है कि दोबारा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, बल्कि जो क़िरात करना चाहता है वो कर लेगा। वल्लाहु आलम। दूसरा सवाल जो दिलचस्प सवाल था वो क्या था? अपनी बरादरी और हाँ, बरादरी तब्दील करना, कि बरादरी तब्दील की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, उसके बारे में शरई हुक्म क्या है। देखें, बरादरी की कोई हैसियत ही नहीं है शरीयत के अंदर, तो फिर उसकी तब्दील करने की क्या हैसियत होगी। अलबत्ता वल्दियत अगर कोई तब्दील करे तो उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस शख्स पर जो अपनी वल्दियत तब्दील करता है। और जाहिर है कि जो बरादरी तब्दील कर रहा होता है वो वल्दियत तो तब्दील नहीं कर रहा होता, अलबत्ता वो उस तारुफ को बदल रहा है जिसके बारे में सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कि हमने ये जो कबीले और ये जो घराने बनाए हैं ये असल में तारुफ के लिए बनाए। और तारुफ क्या होता है? तारुफ का माना होता है पहचान। इसका एक माना ये है कि ये बहुत ही अदना, सरसरी और इंतहाई गैर मुतल्लका बात है, किसी की फजीलत में इसकी कोई हैसियत नहीं है, बड़ी सतही बात। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तो महज तारुफ है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, असल इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो तुम में से ज्यादा तकवे वाला है। ये नहीं पूछा जाएगा कोई अराई हो कि जट हो कि तुम राजपूत हो, ये पूछा जाएगा कि तुम में से तकवे वाला कौन है, अल्लाह की नाराजगी से कौन बचता था, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने की कौन कोशिश करता था, ये देखा जाएगा। लेकिन तारुफ में पहचान होती है। तारुफ का मतलब पहचान होता है, लोग इससे पहचानते हैं एक दूसरे को। अगर किसी को पता चल जाए कि फलां अराई है तो काफी सारी बातों का पहले ही पता चल जाता है। पता हो फलां राजपूत है तो काफी सारी चीजों का पहले ही पता चल जाता है, अच्छा ये राजपूत है, ये अराई है, ये जट है। तो गोया ये जो तारुफ है इसके अंदर वो सारी खुसूसियात मौजूद हैं जो आदमी को पता चलता है ये फलां कबीले का है, ये फलां बरादरी से ताल्लुक रखता है। तो बरादरियां तारुफ के लिए हैं। अब अगर कोई शख्स बरादरी तब्दील करता है तो इसका मतलब वो अपना तारुफ तब्दील करता है, और ये लोगों के साथ इंटरेक्शन की बात है। गोया वो लोगों को धोखा देता है, और धोखा देना इतना बड़ा गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे, जो मिलावट करे, ये मिलावट नहीं है माना, गश्शा का माना अल खदिया है। खदिया का मतलब है धोखा देना, जो किसी भी तरह किसी को डिसीव करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से है ही नहीं, मेरी उम्मत में से ही नहीं, जो धोखा देता। और धोखा जाहिर यही होता है कि आप लोगों को जो दिखा रहे हैं हकीकत वो नहीं होती। तो ये धोखे के मुतरादिफ ही है कि आप अपनी बरादरी तब्दील करें। ये कल परसों ही कहीं किसी के रिश्ते की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी फलां जो हैं वो, और यानी दो बरादरियों का आपस में कोई बात हो रही थी, मामला दरमियान में मैं भी तारुफ करवाने के लिए और करने के लिए बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी फलां जो है वो मलक है। भाई मलक क्या फैमिली होती है? तो मैंने कहा उनसे पूछो कि कौन से मलिक है, अपना तारुफ तो पूरा कराए। तो देवर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझे खुशी हुई कि वो इतने सच्चे लोग थे कि उन्होंने फ़ोन पे पूछा और उसने फ़ौरन कहा कि हम मलिक तेली हैं, हम तेली हैं, मलिक कहलवाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आजकल लोग तो छुपा लेते हैं और कोई भी बात कह लें, और जाहिर है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी सर्टिफिकेशन हो,
جس کا کوئی آپ سرٹیفکیٹ دیکھ لیں. آپ نے تو صرف پوچھنا ہی ہے نا, کوئی شجرے وغیرہ سے کہیں سے کوئی پتہ چل جائے تو الگ بات ہے, وگرنہ عام طور پہ صرف پوچھنے سے تو کوئی شخص اپنی ذات برادری کو جو بدلے, لگتا یوں ہے کہ جیسے اس نے اپنا تعارف بدلا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تو یہ بدلنا اصل میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اور شریعت میں جو کفو کا جو کانسیپٹ ہے رشتوں کے لیے, رشتے ناتوں کے لیے, تعلق داری کے لیے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی صحابی نے رشتہ کیا تھا تو حضرت جابر تھے رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ کوئی اور تھے صحابی, انہوں نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, بتایا کہ میں نے رشتہ کر لیا ہے, فلاں جگہ میری منگنی ہو گئی ہے. تو آپ نے پوچھا کس قبیلے میں ہوئی؟ بتایا گیا فلاں انصار کے فلاں قبیلے میں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لینا اس قبیلے کی عورتوں کی آنکھیں بھینگی ہوتی ہیں, تو دیکھ لینا عورت دیکھی ہوئی ہے تم نے. تو اس کا مطلب ہے کسی برادری کے بارے میں یہ جو خصوصیات مشہور ہوتی ہیں ان کو کنسیڈر کرنا رشتہ کرتے وقت اس کی حیثیت ہے. تو اگر آپ معاشرتی طور پر اس طرح کی چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو یہ کنسیڈر اسی وقت ہوگا نا جب آپ کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی کس برادری سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر وہ برادری چھپا لے اور تبدیل کر لے تو اس کا مطلب ہے دھوکہ دے رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ دھوکے کے مترادف ہے, واللہ عالم. وگرنہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی. اگر کسی نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا تو پھر ضرورت ہے بدلنے کی. اور سرٹیفکیٹ اس کا ہوتا کوئی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ ہم شاہ ہوتے ہیں, تو مقدمہ عدالت میں چلا گیا, انہوں نے کہا جی آپ شاہ ہوتے ہیں. جج نے کہا کوئی ثبوت لاؤ کہ آپ لوگ شاہ ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں ثبوت. کسی بندے کو گواہ کو لے آیا. انہوں نے کہا یہ گواہ ہے. انہوں نے کہا کیوں بھائی تمہیں پتہ ہے کہ یہ شاہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. میں گواہی دیتے ہو کہ یہ شاہ ہے؟ ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں. کیسے پتہ ہے کہ یہ شاہ ہے؟ کہتے جی میرے سامنے بنے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال فطرت کے متعلق ہے کہ انسان کی پیدائش فطرت سے اسلام پر ہے, اور دین اسلام بھی بیسیکلی جو ہے وہ دین فطرت ہے. یہ فطرت بدل جاتی ہے انسان کی پیدائش کے بعد؟ کیونکہ جس طرح آپ نے آگے ذکر کیا کہ غالباً یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی, ناشکری اور یہ چیز, تو یہ فطرت بیسیکلی ہے کہ, اور یہ چینج کیوں ہوتی ہے, اور پھر سکون واپس فطرت اسلام اور فطرت دین پر ہی آنے تک ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں فطرت جو ہے یہ بہت ایک وسیع موضوع ہے, اور اگر اختصار کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک فطرت وہ ہے جو کامن ہے سارے انسانوں کی. تو جو دین فطرت ہے وہ اس فطرت کے مطابق ہے جو اللہ نے سارے انسانوں میں رکھی. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ اس فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فطرت کا کہ جو دیگر فروعی پہلو ہیں وہ بھی سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے. کوئی غصے والا ہوتا ہے, کوئی بالکل خاموش طبع ہوتا ہے, کوئی بہت بڑبولا ہوتا ہے, کوئی کنجوس ہوتا ہے, کوئی بہت فراخ دل ہوتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی مختلف فطرتیں بنائی ہیں. تو لہٰذا آپ کہہ دیں کسی کو کہ کیا تم فطری طور پر کنجوس ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے انسان کنجوس ہیں. تو فطرت کا وہ پہلو جو مشترک ہے تمام انسانوں میں, جب اللہ قرآن میں فطرت کی بات کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی بات فرمائی ہے, تو اس سے مراد وہ فطرت ہے جو بطور نوع انسانی سب کے اندر مشترک ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر مومن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اخلاقی خرابی مومن کے اندر ہر ایک ہو سکتی ہے. اخلاق کے مختلف پہلو ہیں نا, تو مختلف پہلوؤں میں سے کوئی خرابی بھی مومن کے اندر ہو سکتی ہے. مثلا کوئی بخیل ہے, کنجوس ہے, کوئی بڑبولا ہے, کوئی غصے والا ہے, کوئی بالکل ہی بزدل ہے, کوئی کیسا ہے, کوئی کیسا, سب کچھ ہو سکتا ہے. یتبع المؤمن علی کل خلق, حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن ہر اخلاق پر بنایا جا سکتا ہے, بنایا جاتا ہے اور ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر ہر طرح کا خلق ہوتا ہے سوائے دو باتوں, الا الخیانہ والکذب, بددیانتی اور جھوٹ یہ مومن میں نہیں ہوتا. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کامن فطرت ہے, جو مشترکہ فطرت ہے,
اس میں کبھی بھی بددیانتی نہیں ہو سکتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. گویا مشترکہ فطرت دیانتداری اور سچ پر مبنی ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں کسی نہ کسی میں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، وہ بھی یہی بتاتی ہیں، کامن فطرت ہوتی. اب اس میں سے جیسے انسان کے جو پردے کے بال ہیں وہ ختم کرنا، ان کو مونڈنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں سے فرمایا. ناخن چھوٹے کرنا یہ فطرت میں سے. لہذا لمبے ناخن ہر بگڑی ہوئی فطرت کو تو اچھے لگ سکتے ہیں، کبھی بھی سلیم الفطرت انسان کو اچھے نہیں لگ سکتے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا. علی ھذا القیاس جو جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے اندر ارشاد فرما دیں، وہ انسان اگر سلیم الفطرت ہوگا، وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ اس کی جو فطری اور جو کشش ہوگی، جو فطری میلان ہوگا، وہ اسی کی طرف ہوگا. لہٰذا یہ کامن فطرت اور ہے، مشترکہ فطرت، اور پھر انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف اس اعتبار سے بنایا. اس میں انڈیویجولی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی. آپ دیکھیں گے ہر ایک جو ہے آپ کو بالکل ایک مختلف قسم کی شخصیت نظر آئے گا. وہ انڈیویجول فطرت اور ہے، اور مشترکہ جو سارے انسانوں کی فطرت ہے وہ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی جو مشترکہ فطرت، جس پہ وہ بنیادی خصوصیات جو ہیں فطری، وہ جو اللہ نے رکھی ہیں، وہ دین اسلام کے عین مطابق ہیں اور اس کے خلاف نہیں. البتہ لوگ جب فطرت ان کی بگڑ جاتی ہے تو وہ پھر مختلف طرح کی خواہشیں، تمنائیں، حسیات وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. واللہ اعلم. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ.